پرسکون زندگی کا صرف ایک ہی راز ہے: محدود تعلقات، محدود توقعات، محدود خواہشات۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب آپ کی قابلیت کا لوہا مانیں تو آپ کو دوسروں کی قابلیت تسلیم کرنا ہوگی۔ عبادتیں ان کا تقدس اور اہمیت اپنی جگہ، لیکن کسی انسان کا درازی کرنا سب اہمیتوں سے زیادہ اہم ہے۔ اگر تم وہ کرتے ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تو وہ تم کو سہنا پڑے گا جو تمہیں نہیں سہنا چاہیے۔ اگر کسی کو تھوڑا کھانے کی عادت ہے تو وہ سختی کے دن آسانی سے گزار سکتا ہے، اور اگر فراغی کے دنوں میں تنے پرور ہو تو تنگی میں سختی سے مرتا ہے۔ اگر کسی بندے کا مزاج چڑچڑا ہو تو ہمیں فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ اگر آپ عقل کی حفاظت میں ہیں تو آپ کو کسی چیز کی حفاظت کی ضرورت نہیں۔ اگر تیری دونوں آنکھیں سلامت ہیں تب بھی تو ایک آنکھ والے کو دیکھ کر نہ ہنس، شاید وہ ایک والا تجھ سے زیادہ صاحب نظر ہو۔ جس مرد میں 3 علامتیں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ بچے پیدا نہیں کر سکتا، وہ مرد بانجھ ہے۔ اول گردوں کی خرابی، دوم پیشاب کی نالی کا کھل جانا، سوم مثانے کا خراب ہونا۔ کسی دانا نے کہا کہ انسان سب سے بڑی حماقت اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے محدود تجربے سے بڑے بڑے نتیجے اخذ کرنے لگے۔ انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہاں گناہ کے متلاشی کو گناہ اور فضل کے متلاشی کو فضل ملتا ہے۔ اس عقل سے کیا حاصل جو کلام سے ٹپکے اعمال سے ظاہر ہو۔ اشتراکیت 2 ہی جگہوں پر قائم ہے: شہد کی مکھیوں کے چھتے میں اور چونٹیوں کے پاؤں میں۔ اصول اگر لمحہ بھر کے لیے ختم ہو جائے تو سارا نظام شمسی تاہو بالا ہو جائے۔ اصلاح کے بغیر ندامت ایسی ہے جیسے سوراخ بند کیے بغیر جہاز سے پانی نکالنا۔ معجزے کی اصلی روح یہی ہے کہ انسان کسی معجزے کا انتظار نہ کرے۔ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں بنا سکتی۔ انسان درد سے بنتا ہے۔ ہماری ساری عمر اپنی کم علم اور نادانی کو چھپانے میں گزر جاتی ہے۔ ہر انسان کمزور لمحوں میں خود ترسی کا شکار رہتا ہے۔ اگر آپ بیٹھے بٹھائے پریشانیاں سر لینے کے عادی ہیں تو انہیں مہربانی کر کے اپنے ہمسایوں میں نہ بانٹیں۔ اگر کوئی آدمی خود کیڑا بنا لے تو پیروں تلے روندے جانے پر اسے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی کا دل پاک ہے تو مصیبت کی آمد کے ساتھ ساتھ ان کی مزاحمت کی طاقت بھی اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ حقیقی منصف وہ ہے جو تمہاری خطاؤں میں اپنے آپ کو بھی نصف خطاوار محسوس کرے۔ ابلیس نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ میں تیری مخلوق کو تیری رحمت سے مایوس کروں گا۔ نا امید مایوس لوگ میرے گروہ میں داخل ہوں گے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کے چاہنے والوں کا اغوا ممکن نہیں۔ وہ کنویں میں لٹکائے جائیں، صلیب پر لٹکیں، وہ مایوس نہیں ہوں گے۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو
تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ اس گلستان دنیا میں پھولوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اپنا وہم ہی ایک کانٹا ہے۔ میں کسی کو اپنے اندر جھانکنے کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ زندگی کے کسی اسٹیج پر مجھے علم ہو چکا ہے کہ رازداں ہمیشہ آپ کی کمزوریوں کا انکشاف کر کے انہیں استعمال کرنے کا فن بھی بخوبی جانتا ہے۔ اگر کوئی بندہ زندگی کی راہ میں پیش کرتے وقت اجنبی لوگوں کو دوست نہیں بناتا تو وہ خود کو تنہا محسوس کرے گا۔ دوستی ایک ایسا پیراہن ہے جس میں وقت اور مقام کی تبدیلیوں کے ساتھ پیوند لگانا ضروری ہے۔ جو معاف نہیں کر سکتا وہ اس پل کو توڑتا ہے جو اسے انسانوں سے اور مخلوق خدا سے ملاتا ہے اور لوگوں سے جوڑتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اس کی اپنی زندگی میں ایک ایسا وقت آ جائے کہ اسے لوگوں سے ملنے کی ضرورت پڑے، تو وہ ان سے کیسے ملے گا؟ اس نے تو پل توڑ دیا ہوگا اور خود اپنے ہاتھوں سے توڑا ہوگا۔ توکل کے یہ معنی ہیں کہ اپنے آپ کو دریائے عبودیت میں ڈال کر اللہ پر نگاہ رکھنا، اگر وہ دے دے تو شکر کرنا، ورنہ صبر سے کام لینا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو ماہ رجب میں بس ایک کام کر لو، صبح اٹھتے ہی یا اللہ یا صمد، یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا رزاق 81 مرتبہ پڑھو اور اپنی گنجائش کے مطابق ایک کھجور یا روٹی پر پھونک مار کر کسی غریب کو صدقہ دے دو، دولت تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئے گی۔ خاص انسان وہی ہے جن کو اپنے مالک سے حقیقی عشق ہو اور وہ اس کے عشق میں اپنی جان تک کی پرواہ نہ کریں۔ تمام عمر تیرے پڑھنے اور لکھنے میں گزر گئی، افسوس کہ اتنا لکھنے پڑھنے کے باوجود خدا کا وصال نصیب نہیں ہوا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو شیطان مست کرتا ہے، جس سے بچہ روتا اور چیختا ہے، لیکن نیک صفت پاکیزہ اولیاء صدیق کو، شہداء انبیاء و ائمہ، معصوم صفت بچگان کو شیطان مس نہیں کر سکتا۔ کارہائے جہاں اگر تیری منشا کے مطابق ہونے لگ جائے تو تو کبھی بھی نہ مانے گا کہ کوئی خدا بھی ہے۔